لَقَ الْحَمْدُ یا اللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 14 آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ اسماء مرفوعہ، اس سے پہلے جو اسماء مرفوعہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ آج ہم بقیہ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کی دو قسمیں ہیں، جدید طور پر بتا رہے ہیں۔ کانا و اخواتها، کادا و اخواتها، ذیل میں صرف کانا و اخواتها کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کانا و اخواتها یہ مندرج ذیل 13 افعال ہیں۔ یہاں پر انہوں نے 13 ذکر کیے ہیں کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ مبتدی کے لیے ہے، اصل میں تو 17 ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ یہ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، لیس، ما زال، من فک، ما فتح، ما بریح، ما داما۔ انہوں نے یہاں پر 13 ذکر کیے، باقی اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ قواعد النحو میں پڑھ لیں گے۔ عمل دیکھیے، کانا و اخواتها مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان افعال کا اسم اور خبر کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے کانا خالد شجاعا، خالد بہادر تھا۔ وضاحت، کانا فعل ناقص ہے اور خالد اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور شجاعا اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ کان الحر شدیدا، گرمی شدید تھی۔ صار الثمر ناضجا، پھل پک گیا۔ صار فعل ناقص، الثمر اس کا اسم اور ناضجا اس کی خبر۔ اصبح الجو صافیا، صبح کے وقت میں فضا صاف ہو گئی۔ اصبح یہ صبح کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اصبح فعل ناقص، الجو اس کا اسم و صافیا اس کی خبر۔ امست السماء صافیۃ، شام کے وقت میں آسمان صاف ہو گیا۔ امسا یہ فعل ناقص، السماء اس کا اسم اور صافیتاً اس کی خبر۔ اضحى الطالب نشیطا، اضحیٰ جو ہے یہ چاشت کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اضحى الطالب نشیطا، چاشت کے وقت طالب علم چست ہو گیا، پھرتیلا ہو گیا۔ ظل النور ساطعا، ظل جو ہے یہ سارے دن پر دلالت کرتا ہے۔ ظل النور سارا دن روشنی، ساطعا پھیلی رہی۔ بات المریض شاکیا، باتا جو ہے یہ رات پر یا پوری رات پر دلالت کرتا ہے، جیسے بات المریض پوری رات مریض، شاکیا تکلیف میں رہا۔ لیسا ہشام مسافرا، ہشام مسافر نہیں۔ ما زال الحارس یقظا، ما زال الحارس، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، چوکیدار مسلسل جاگتا رہا۔ یقظا مسلسل، ما زال جو ہے نا یہ مسلسل کا معنی دیتا ہے، مسلسل جاگتا رہا۔ من فک الطالب کاتبا، طالب علم مسلسل لکھتا رہا۔ ما فتیا حمزۃ قارئا، حمزہ مسلسل یعنی لگاتار پڑھتا رہا، برابر پڑھتا رہا۔ ما بریح البرد شدیدا، سردی مسلسل شدید رہی۔ اقرا ما دام الاستاذ جالسا، اقرا تو پڑھ، ما دام الاستاذ جالسا جب تک استاذ بیٹھا رہے۔ تو یہاں پر یہ جو ما زالا، ما انفکا، ما فتیہ، ما بریہ، یہ جو آپ 4 دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے مسلسل کا معنی پڑھا ہوگا، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ اس کے بعد میں ہے ما اور لا مشابہ بلیس کا اسم، یعنی ما ولا مشابہ بلیس کا اسم، یہ دونوں بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ مثال، مل کسلو محبوبا، سستی پسندیدہ چیز نہیں۔ اسی طرح لا مشابہ بلیسا کا مثال دیکھ لیجئے، لا طالب غائبا، کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں۔ وضاحت،
الکسلو ما کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور محبوباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسی طرح طالب لا کا اسم ہونے کی وجہ سے، لا مشابہ کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور غائباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب جو آخری ہے وہ ہے لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس تو پہلے سمجھیے کیا ہے۔ لا نفی جنس وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا ہے، اور یہ نفی جو ہے اسم کے ہر فرد کو شامل ہوتی ہے، اور یہ اپنے اسم کو جب کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اس کو کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے لا طالب علم مہمل، کوئی طالب علم لاپرواہ نہیں، کوئی طالب علم بھی لاپرواہ نہیں۔ وضاحت اس مثال میں طالبہ یہ مضاف ہے اور لا نفی جنس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور مہملون اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لا نفی جنس کی حالتیں، لا نفی جنس کے اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 مضاف، جیسے لا خادمہ زید ظریف، زید کا کوئی خادم سمجھدار نہیں۔ اصل میں یہ خادم زید تھا، زید کا خادم، چونکہ اب لا نفی جنس اس پر عمل کر رہا ہے تو کیا ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا، خادم سے کیا ہو گیا، خادمہ ہو گیا۔ لا خادمہ زید، زید کا کوئی بھی خادم کیا ہے، ظریف سمجھدار نہیں۔ اسی طرح سے مشابہ مضاف ہے، جیسے لا طالباً علما کسول، کوئی طالب علم بھی سست نہیں۔ یہ 2 حالت ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں اس کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ مفرد نکیرہ، تیسری صورت بتا رہے ہیں، مفرد نکیرہ یعنی اسم نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں، تو اس صورت میں اس کا اسم مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے۔ اب سوالات و تدریبات دیکھ لیجئے اور خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ما اور لا مشابہ بلیسا کیا عمل کرتے ہیں؟ ما اور لا مشابہ بلیسا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے ما کی مثال مل کسلو محبوباً، سستی پسندیدہ چیز نہیں، اور لا کی مثال دیکھ لیجئے، لا کی مثال جیسے لا طالب غائباً، کوئی طالب علم غائب نہیں۔ لا طالب غائباً، کوئی طالب علم غائب نہیں۔ لا نفی جنس کی اسم کی تعریف بیان کیجئے ما مثال۔ لا نفی جنس کی، تو لا نفی جنس وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرے، اور یہ نفی اسم کے ہر فرد کو شامل ہوتی ہے، اور یہ اپنے اسم کو جبکہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے لا طالب علم مہمل، کوئی طالب علم بھی لاپرواہ نہیں۔ یا اس کی مثال یوں بھی دے سکتے ہیں، جیسے ہم نے دوسری مثال پڑھ دی، لا خادمہ زید ظریف، زید کا کوئی خادم سمجھدار نہیں۔ مشابہ مضاف کی مثال ہم نے پڑھی تھی، لا علما طالبا کسول، لا طالبہ علما کسول، تو لا طالبا علما یہ کیا ہو گیا، یہ مشابہ مضاف ہو گیا، تو یہ کیا لا طالبا، یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور کسول اس کی خبر ہے، تو کوئی طالب علم سست نہیں۔ لا طالبا علما کسول، کوئی طالب علم سست نہیں۔ اسی طرح تیسری صورت ہم نے پڑھی تھی مفرد نکیرہ کی، یعنی کہ جب اسم نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجل قائم، تو اس صورت میں اس کا اسم کیا ہوتا ہے، مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے۔ یہ لا نفی جنس کی تعریف بھی ہو گئی، اس کی حالتیں بھی بیان کی گئی۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں دیے گئے جملوں میں کانا و اخواتہا
اور ان کے اسم و خبر کو پہچان کر مندرجہ نمونے کے مطابق لکھیں، یعنی جیسا یہ نمونہ ہے اس کے مطابق لکھیں، جیسا یہ نمونہ۔ کان البیت نظیفاً، گھر صاف ستھرا تھا، تو کانا کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے، البیت کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، اور نظیفاً کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ کان العدو خائفاً، دشمن ڈرا ہوا تھا، کانا فعل ناقص، العدو اس کا اسم اس لیے مرفوع، اور خائفاً خبر اس لیے منصوب۔ صار اخو کا غنیاً، اخو کا تیرا بھائی، صار اخو کا غنیاً، تیرا بھائی مالدار ہو گیا۔ صار فعل ناقص، اخو یہ کیا ہے؟ اخو اس کا اسم ہے، اور غنیاً اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ اخو جو ہے نا اسماء ستہ ہے، اسماء ستہ کی جو رفیع حالت ہے وہ واو سے آتی ہے، واو سے، اعراب بالحروف ہوتی ہے۔ امسل ماء متجمدن، امسل ماء شام کے وقت، امسا جو ہے شام کے وقت پر دلالت کرتا ہے، متجمدن پانی جم گیا، اسمل ماء متجمدن شام کے وقت پانی جم گیا۔ اضحیٰ عصام مریض، اضحیٰ عصام چاشت کے وقت عصام مریضاً مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ باطل جبو حارن، باطل جبو رات کے وقت، حارن ہوا گرم رہی، فضا گرم رہی، یہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری رات فضا گرم رہی۔ ظل الغبار سائرن، سارا دیر غبار باقی رہا، تو ظل فعل ناقص، الغبار اس کا اسم، اور سائرن اس کی خبر۔ آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں سب میں۔ لیس ولید کاذبا، ولید جھوٹا نہیں، لیس فعل ناقص، ولید اس کا اسم، اور کاذبا اس کی خبر۔ ما زال الاستاذ محترما، استاذ مسلسل یعنی استاذ برابر محترم رہا۔ درج ذیل جملے اسمیہ پر، اسمیہ ہیں، ان پر کانا داخل کرو اور بتائیں کہ مبتدا اور خبر میں کیا تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں گے آگے، یہ سب مبتدا خبر ہے۔ محمود شجاع، محمود بہادر ہے، تو اس پر ہم کانا داخل کریں گے تو کانا محمود شجاعا، اس کے اندر تبدیلی یہ ہوگی کہ مبتدا تو ایسے ہی رہے گا لیکن خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی۔ کانا محمود شجاعا، محمود بہادر تھا، یہ معنی ہو جائے گا۔ الماء جامد پہ ہم کانا داخل کریں، کان الماء جامد، پانی جمع ہوا تھا۔ کان الغمام غمام کثیفا، بادل گھنا تھا۔ کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کان الولد مریضا، لڑکا مریض تھا، بیمار تھا۔ کان الطعام لذیذا، کھانا لذیذ تھا، مزیدار تھا۔ مندرجہ جملے سے ما اور لا مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس کے اسم اور خبر کو پہچانیں اور ان کا اعراب بتائیں۔ جی، لا احد ناجیا من الموت، تو یہ جو لا ہے یہ لا مشابہ بلیسا ہے، احد اس کا اسم ہے، اس لیے کیا ہے؟ مرفوع، ناجیا اس کی خبر ہے۔ لا احد ناجیا من الموت، موت سے کسی کو بھی نجات نہیں۔ ما ادراک العلا سہلن، بلندیوں کو حاصل کرنا آسان نہیں۔ یہ ما جو ہے یہ ما مشابہ بلیسا ہے، اور ادراک یہ اس کا اسم ہے، اور سہلن اس کی خبر ہے۔ ادراک العلا یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم ہے۔ مل فقر عیبا، فقیری عیب نہیں۔ ما مشابہ بلیسا، الفقر اس کا اسم اس لیے مرفوع، عیبا خبر اس لیے منصوب ہے۔ لا سعیا فی الصلح مکروہ، صلح میں کوشش کرنے والا ناپسندیدہ نہیں، تو لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، اور سعین جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور اس لیے جو منصوب ہے، اور مکروہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لا شاہدہ زورن
اور یہ جو مشابہ مضاف ہے، یہ لا شاہدہ زورین محبوبن، جھوٹ کی گواہی دینے والا پسندیدہ نہیں، تو لا جو ہے یہ لا نفی جنس سے ہے، اور شاہدہ جو ہے اس کا اسم ہے، اور محبوبن اس کی خبر ہے۔ شاہدہ زورین یہ مضاف ہے، مضاف۔ لا واثقا باللہ زاعیون، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ضائع نہیں، یہ بھی لا نفی جنس ہے، اور واثقاً اس کا اسم ہے، اور زائیون اس کی خبر ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ نمونے کے مطابق ملون کلمات کا اعراب، وجہ اعراب اور علامت بیان کریں، یعنی جو کلمے رنگین ہیں، یہاں پر ایک نمونہ دے رہے ہیں، اس کے مطابق ہم نکالتے چلے جائیں گے۔ جیسے حفظہ خالد القرآن فی سنۃ، خالد نے ایک سال میں قرآن حفظ کیا، تو خالدن کیا ہے؟ رفع ہے، اور وجہ اعراب فاعل ہے، اور علامت اعراب کیا؟ ضمہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نکالتے چلے جائیں گے۔ العاملون مجتہدون، کام کرنے والے محنتی ہیں، اس کا ہم دیکھیں گے اعراب کیا ہے، تو اعراب ہے رفع۔ وجہ اعراب کیا ہے؟ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی عاملون مبتدا ہے اور مجتہدون خبر ہے، اور مبتدا اور خبر کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ اور علامت اعراب کیا ہے؟ علامت اعراب یہ ہے واو، علامت اعراب واو ہے، علامت یہ ہے اعراب بالحروف۔ دوسرے نمبر پہ اشترا ابونا سیارتن، ہمارے باپ نے گاڑی خریدی، تو ابو جو ہے نا، ابو یہ رفع ہے، اس کا ہم دیکھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ رفع ہے، مرفوع ہے یہ۔ اور وجہ اعراب کیا ہے؟ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے، اشترا کا فاعل ہے، اسماء ستہ ہے یہ، اور علامت اعراب واو ہے۔ علامت سے اسماء ستہ کا اعراب جو ہے یہ رفع حالت میں واو سے ہوتا ہے، واو سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اعراب بالحروف ہے۔ کانا احمدو مدرسن، احمد مدرس تھا، تو احمدو یہ رفع ہے، مرفوع ہے، اور وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ کانا فعل ناقص کا اسم ہے، اور فعل ناقص کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ علامت اعراب یہ ہے ضمہ۔ ان الشاہدین حاضرین امام ان الشاہدین حاضران امام القاضی، وہ دونوں، بے شک وہ دونوں گواہ قاضی کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہیں، تو حاضران یہ رفع حالت میں ہے، اور وجہ اعراب یہ ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ علامت اعراب ہے الف، کیونکہ تثنیہ کی جو رفع حالت ہے وہ الف سے آتی ہے، تو یہ بھی اعراب بالحروف ہے۔ پانچواں انشئت الجامعات الکثیرۃ فی بلدنا، تو جامعہ، ہمارے شہر میں بہت سے جامعہ بنائے گئے، تو یہ جامعات جو ہے نا، اس کا ہم دیکھیں گے تو یہ رفع حالت میں ہے، مرفوع ہے یہ۔ وجہ اعراب اس کا یہ ہے کہ یہ انشئت فعل فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، اور علامت اعراب ضمہ ہے، یعنی تا پر ضمہ ہے۔ من نوافذ مغلقۃ، کھڑکیاں کھلی ہوئی نہیں، روشن دان کھلے ہوئے نہیں، تو ماں جو ہے یہ بلیسہ ہے، مشابہ بلیسہ، اور اس کا بھی نوافذ کیا ہے؟ یہ ہے اس کا اسم، اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ رفع حالت میں ہے۔ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ ماں کا اسم ہے، یہ ماں بلیسہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور علامت اعراب یہ ہے کہ اس پر ضمہ ہے۔ آخری ہے لا منافقہ محبوبن، کوئی بھی منافق پسندیدہ نہیں، محبوب نہیں، تو محبوبن کا ہم اعراب دیکھیں گے تو یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت میں ہے۔ وجہ اعراب کیا ہے؟ وجہ اعراب ہے کہ یہ لا نفی جنس کی خبر ہے، اور لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ علامت اعراب با پر
ضمہ ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔